آپ بجا طور پر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو میوزیمز کے آپ نے قصے چھیڑ رکھے ہیں، تو آپ کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ پرکشش اور حیرتناک میوزیم کون سا ہے جس سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ اور اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ میرے لیے اس دنیا کا سب سے حیرتناک جو میوزیم ہے وہ دنیا میوزیم، اور دنیا میوزیم سجایا کس نے ہے؟ سب سے بڑے تخلیق کار نے، اور اس نے کیسے کیسے عجائب سجا رکھے ہیں اس میں، اور کیسے کیسے معجزے ہیں، اور وہ خود کہتا ہے کہ سیر فی الارض، کہ اس دنیا کو دیکھو، یعنی میرا جو میوزیم میں نے سجا رکھا ہے اس کو دیکھو اور میری ثنا کرو اور مجھے یاد کرو اور مجھے پہچانو۔ دور کیا جانا، اپنے ناردرن ایریے میں چلتے ہیں، شرمکھی 100 چہروں والی پہاڑی، نانگا پروت، آپ اس کے گرد سفر کرتے ہیں تو جدھر جاتے ہیں اس کا ایک نیا روپ آپ کو نظر آتا ہے۔ اور پھر پہاڑوں کا پہاڑ K2، جس کو چگوری بھی کہتے ہیں، میں اس کو شاہ گوری کہتا ہوں کیونکہ وہ گوری ہے اور وہ شاہ ایک ملکہ ہے۔ تو اس کو دیکھ کر مجھے ایک مرتبہ خیال آیا تھا کہ احرام نما شیپ ہے اس کی، تو ظاہر ہے کہ شاہ گوری تو تب وجود میں آئی جب یہ میوزیم وجود میں آیا، اور احرام مصر بعد میں وجود میں آئے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے معماروں نے اس کو دیکھا ہو، کیونکہ موہنجو-داڑو کا اور پرانے مصر کا آپس میں تجارتی تعلق تھا، تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا ہو، اور جو مصر کے احرام تعمیر کیے گئے وہ ہماری جو شاہ گوری ہے اس کے طرز تعمیر پر تعمیر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور کیونکہ کلام الہی ہے اس کو احتیاط سے کوٹ کرنا چاہیے تو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا اور اس میں بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا مثال خوبصورت ہے کہ بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، یعنی اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں تناسب کے ساتھ ہوتا ہیں، یہاں پھر وہ بیلنس آ جاتا ہے۔ اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے باردار کرتی ہیں، اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، جس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور اس پانی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے، اور اس نے جو مختلف رنگوں کی چیزیں تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں، یہ جو مختلف رنگ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھیے نا کہ یہ پوری لینڈسکیپ جو ہے، جو میوزیم ہے، جو پینٹنگ ہے، اس میں وہ رنگ ہیں، مختلف رنگ وہ کہتے ہیں، ان سے یہ کائنات سجی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، نیز اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ یہ جو سچے موتی نکالے جاتے ہیں سمندروں سے، ان کی جانب اشارہ ہے۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑ کر سمندر میں چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اب یہ بھی مثال بے مثال ہے۔ کبھی آپ نے کشتی کا سفر کیا ہو، اور آپ نے کیا ہوگا، اور اس کے آپ آگے بیٹھے اور جب وہ چلی جا رہی ہے تو آپ نیچے دیکھیں، لگتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے پانی کو پھاڑ کے آگے چلی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اردو ترجمہ تھا محمد کاظم صاحب کا۔ اس سے پیشتر مولانا فتح محمد جلندری کا جو اردو ترجمہ ہے وہ بے مثال تھا۔ اس کے بعد اب محمد کاظم کا آیا، بہت رواں گواں یہ ترجمہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے جیسا جو شخص ہے آوارہ گرد، ان کے نام لیے جائیں تو جسم میں ایک سنسنی سی پھیل جاتی ہے، ان میں ایک خاص بھید ہے۔ مثلا کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، ہرات، ختن، کاشگر، یارکند، سمرکند، مطلب یہ کیسے فیسینیٹنگ نیمز ہیں۔ لیکن دنیا بھر کے آوارہ گرد جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو پر اسرار شہر ہے اس کا نام ہے، وہ ہے ٹمبکٹو۔ اب ٹمبکٹو جو ہے مالی میں واقع ہے، اور ایٹ ٹائمز آپ کو خیال گزرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں، اور اس کو ہمیشہ دور افتادہ اور تنہا شہر کے طور پر ویژولائز کرتے ہیں۔ جس طرح گارسیا لورکا بہت مشہور
اسپینش شاعر بھی اور پلے رائٹ بھی، اور بہت زیادہ متاثر تھا وہ مسلم اندلس سے، چنانچہ اس کی بہت ساری نظموں میں تذکرہ ملتا ہے مسلم اندلس کا، اور سو مچ سو کہ اس کے ایک جو مجموعہ ہے اس کا نام دیوان اس نے رکھا ہے، یعنی مشرق سے وہ اتنا متاثر تھا۔ تو اس کی ایک نظم ہے کرتبہ، اس کے چند مصرے ہیں کہ کرتبہ دور افتادہ اور تنہا، میرے پاس کچھ زیتون ہے اور میں ایک سیاہ خچر پر سوار ہوں، اور پورا چاند ہے اور رات سیاہ ہے، جانے میں کرتبہ پہنچتا ہوں یا نہیں، کرتبہ دور افتادہ اور تنہا۔ کرتبہ کی بجائے آپ ٹمبکٹو کا تذکرہ کر لیں۔ ٹمبکٹو کا تذکرہ اس لیے میں نے کیا ہے یہاں عجائب کے حوالے سے کہ وہاں جو مختلف فیملیز ہیں، مختلف خاندان ہیں، پرانے ایک قدیم شہر ہے، ان کے پاس مخطوطے ہیں، مسودے ہیں، اور انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، نسل در نسل ان کے ہاں چلے آ رہے ہیں، اور ان مخطوطوں میں سائنس زیادہ تر ہے، آرکیٹیکچر ہے، مختلف ڈرائنگز ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں۔ اس لیے کہ ٹمبکٹو اب تو ظاہر ہے کہ ایک ویران سا شہر ہے، کچا شہر ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ پورے افریقہ میں جو اسلامک لرننگ ہے ان کا سینٹر ہوا کرتا تھا، اور یہاں کی یونیورسٹی بڑی مشہور تھی، یہاں کے سائنسدان، ریاضی دان اور آرکیٹیکٹ دے ور فیمس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور انہوں نے یہ تمام کتابیں جو ہیں تحریر کی۔ سو مچ سو کہ بھئی میں نے BBC کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی ٹمبکٹو کے بارے میں، تو اس میں ایک فیملی تھی، وہ اپنے مخطوطے دکھا رہی تھی، اور اس میں ایک مخطوطے میں مختلف ڈرائنگز بنی ہوئی تھی اسٹرانومی کی، مطلب افلاک کی، اور چاند ستارے اور سارا کچھ کائنات کی جتنی بھی تھی اس شخص کے ذہن میں آج سے 800 سال پہلے جو کچھ اس کے ذہن میں آ رہا تھا اس نے وہاں پہ درج کیا۔ اور BBC کے کمنٹریٹر نے ہمیں بتایا کہ بہت مدت بعد، آلموسٹ 600 سال بعد، کوپرنیکس نے جو نظریہ افلاک پیش کیا وہ ہو بہو وہی تھا جو ٹمبکٹو کے اس مسودے میں 600 سال پیشتر پیش کر دیا گیا تھا، لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ویسٹ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اچھا، ٹمبکٹو میں جو مسودے ہیں یہ کیوں اتنا عرصے تک مختلف فیملیز کے پاس ہیں اور محفوظ کس طرح ہیں؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ٹمبکٹو کی خصلت جو ہے وہ صحرائی، ریت جو ہے چیزوں کو محفوظ کرتی ہے کیونکہ ڈرائی ہوتی ہے۔ نہ صرف مسودے بلکہ جو ممیز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جو بیسٹ پرزروڈ ممیز ہیں وہ ایسی جگہوں کی ہیں، یعنی ساؤتھ امریکہ میں بھی ہیں، کاشغر میں میں نے دیکھی، اور مصر میں تو ہے ہی، کہ جہاں پہ ریت ہوتی ہے، چنانچہ وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ مسودے جو ہیں یہ محفوظ حالت میں صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے خاص ریت کے نیچے، اب وہ خاص طریقہ ہوگا جس کے ذریعے وہ اس کو محفوظ کرتے ہوں گے۔ تو پچھلے دنوں یہ ہوا کہ پچھلے دنوں تو نہیں، 2-4 سال گزر گئے کہ دہشت گردوں نے ٹمبکٹو پر قبضہ کر لیا۔ اب ان کے نزدیک یہ جو مسودے وغیرہ تھے وہ کفر تھا، کیونکہ اس میں جو کچھ بھی تھا ان کی سمجھ سے باہر تھا، تو انہوں نے کچھ کہا جاتا ہے، شنید ہے، واللہ عالم یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے بہت سارے مسودے جلا دیے۔ تو افریقن نیشن نے سوچا کہ ٹمبکٹو کے یہ جو مسودے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت ایڈوانس سویلائزیشن، چنانچہ ان کو پرزرو کرنا چاہیے، اور وہاں پہ ایک میوزیم بن رہا، اور اس میں وہ موسمی اس کے حالات جو ہیں ایئر کنڈیشن وغیرہ کر کے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ یورپی اقوام نے ہمیشہ کہا کہ بھئی افریقہ ڈارک کانٹیننٹ یا وائٹ مینز برڈن ہے، یہ ہندوستان میں نیم وحشی لوگ رہتے تھے اور ہم نے انہیں تہذیب یافتہ کیا۔ ہندوستان کی تو بات چھوڑیں، افریقہ میں متعدد بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، اور بڑے بڑے بادشاہ تھے، اور ان کی رعایا میں بہت خوشحالی تھی۔ مثلا مالی کے ایک سلطان تھے، یہ 500-600 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ بہت امیر تھے۔ وہ گئے خانہ کعبہ حج پرفارم کرنے کے لیے، ظاہر ان دنوں پیدل جاتے تھے، پورا قافلہ گیا، اب بھی قافلے جاتے ہیں مختلف ملکوں سے، اب بھی قافلوں کی صورت میں اسی ٹریڈیشن میں
خانہ کعبہ کی طرف رواں ہوتے ہیں حج کو پرفارم کرنے کے لیے. تو جب وہ سلطان، مالی کا سلطان وہاں پہ گیا ہے تو اس کے پاس اتنا سونا تھا اور راستے میں ڈسٹریبیوٹ کرتا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پورا جو خطہ تھا وہاں کے لوگ کم از کم 1 سال تک انہوں نے بہت آرام کی زندگی بسر کی، اتنا زیادہ وہ سونا لے کے گیا تھا. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، پلیز ہمارے وعدے پہ اعتبار کر لیجئے، ہم واپس آئیں گے. لیجیے جی، ہم وعدہ پورا کرتے ہیں. ٹمبکٹو کے نزدیک ایک شہر ہے جنیں. اب جنیں کی ایک خاص ہے مشہوری ہے. مشہوری کیا مطلب ایک عجوبہ. وہاں پہ مڈ ماسکس ہیں، یعنی گارے سے بنی ہوئی مساجد، اور سب سے بڑی جو مسجد ہے جامع مسجد جنیں، وہ آج سے 700 برس پیشتر بنائی گئی تھی. اور وہ ایک حیرت انگیز اسٹرکچر ہے، کچی مٹی کا بنا ہوا، کھجور کے تنے جا بجا اس میں سے باہر، اور جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی خوبصورت. اور یہ میں نے خاص طور پہ تھوڑا بہت پڑھا ان کے بارے میں، معلوم ہوا کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ صحرائی علاقہ ہے تو شدید گرمی پڑتی. اگر باہر 120 ٹیمپریچر ہے، ہر چیز جو ہے بھسم ہو رہی ہے، مسجد کے اندر اتنی ٹھنڈک ہوتی تھی کہ لوگوں کو چادر اوڑھنی پڑتی تھی. یہ اس کے آرکیٹیکچر کا کمال تھا. اس کے علاوہ بجلی نہیں تھی تو طاقچے بنائے گئے روشنی کے لیے، دیے جلائے گئے. اب دیے میں سے ہمیشہ دھواں اٹھتا ہے، دل کے جان سے اٹھتا ہے والا وہ دھواں وہاں بھی اٹھتا ہے، اور وہ پھیل جاتا ہے عمارت میں، اور نمازیوں کے ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا سدباب کرنے کے لیے وہ جو طاقچے بنائے گئے ہیں ان کے گرد جھریاں ہیں مختلف ڈیزائنز کی، وہ سارا دھواں ان میں جذب ہو جاتا اور پیور روشنی آپ کو ملتی ہے. پچھلے دنوں آغا خان جو کلچرل ٹرسٹ ہے دنیا کا، انہوں نے اس مسجد کو ڈکلیئر کیا ایز ورلڈ ہیریٹیج، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس کو تبدیلیاں بھی کچھ کی. تو میں پڑھ رہا تھا ایک پرانا جو آرکیٹیکٹ تھا نا ٹمبکٹو کا، بہت بوڑھا، اور وہ گفتگو کر رہا تھا مسجد کے بارے میں. تو اسے پوچھا گیا کہ انہوں نے جو نو تعمیر کیا ہے اس کو، تو آپ کے تو آباء و اجداد اس کو بناتے چلے آئے ہیں، تو آر یو سیٹسفائیڈ ود اٹ؟ اس نے کہا ہاں، ہم بہت شکر گزار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے اسے کیا ہے. ہمارا افریقی طریقہ جو ہے قدر مختلف ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایسا ہے کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. اور جنیں کی مسجد کے حوالے سے جو سب سے فیسینیٹنگ ایسپیکٹ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے، چونکہ کچی مسجدیں ہیں، مڈ کی بنی ہوئی ہیں، گارے کی بنی ہوئی ہیں، چنانچہ جب بارش ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ مڈ جو ہے گھلتا ہے. اس کا سدباب کرنے کے لیے، جیسا کہ ہمارے گاؤں ہیں وہاں جو کچے گھر ہیں، وہاں کی جو سگڑ بیویاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بارشوں سے پہلے لیپ کرتی ہیں دیواروں پہ بھوسا ملا کے، اور خاص لیپ کرتی ہیں، اور بڑا خوبصورت لیپ ہوتا ہے، اس سے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اور وہ بارشوں سے محفوظ رہتی ہیں. اسی طرح ہر سال مالی کا جو سب سے بڑا فیسٹیول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جنیں کی مسجد کو ہم نے دوبارہ لیپ کرنا ہے، یعنی مڈ کے ساتھ دوبارہ اس کو تہ ایک چڑھانی ہے. اور پوری دنیا سے جو مالی کے لوگ ہیں وہاں کشاں کشاں پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ فیسٹیول جو ہے ایک اسپریچول ایکسرسائز بھی ہے اور ایک ان کا نیشنل پرائیڈ بھی ہے. چنانچہ لوگ جاتے ہیں اور وہ مڈ بناتے ہیں، گارا بناتے ہیں اپنے سروں پہ اٹھا کے، اور ان میں کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی، سبھی، ان کے لیے یہ آنر. وہ جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ جو گارا ہے پھینک دیتے ہیں اور کوئی اور نہ، جو شخص جو گارا لے کے جاتا ہے وہ خود لیپ کرتا ہے اس مسجد کو. اور آخر میں ایک دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اگلے سال تک اس لیے زندہ رکھنا تاکہ ہم جنہیں کی جو یہ مسجد ہے اس کو دوبارہ
لیپ کر کے اس کو دوبارہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا فیسینیٹنگ آئیڈیا. میرا بھی جی چاہتا اگر میں جوان ہوتا کہ آپ دنیا کی ایک قدیم ترین جو مسجد ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, یعنی نو تعمیر کر رہے ہیں. اس سے بڑی سینسیشن اور کیا ہوگی. لیکن اب نہ صحیح, اگلے جنم میں صحیح. افریقہ سے ہم جاتے ہیں یورپ کی جانب اور جاتے ہیں ایمسٹرڈیم. ایمسٹرڈیم میں ایک نہر کے کنارے ایک گھر ہے, اس کا نام ہے این فرینک ہاؤس یا این فرینک میوزیم. اس کے آپ اندر جاتے ہیں, مختلف کمرے ہیں, اور ایک لڑکی تھی جوش این فرینک, اور وہ وہاں پہ رہتی تھی. اور جب نازی آئے تو وہ تہہ خانے میں چھپی ہوئی تھی اور روزانہ ایک ڈائری لکھتی تھی کہ مجھے نازی بوٹوں کی چاپ جو ہے سنائی دے رہی ہے. آج وہ دروازے کے قریب آئے تھے, انہوں نے اس کو کھٹکھٹایا تھا, شکر ہے کہ وہ نیچے نہیں آئے ورنہ وہ مجھے لے جاتے. وہ خوفزدہ ایک بچی ہے, وہ اپنی ڈائری لکھ رہی ہے, اور اس کے بعد فائنلی وہ اس کو نازی لے جاتے ہیں اور موسٹ پرابلی وہ گیس چیمبر میں ڈال دی جاتی ہے. بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اس کی ڈائری ڈسکور ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی تھا یا جو بھی عزیز تھا, جنگ کے بعد وہاں پہ گیا تو اس کی ڈائری کے اوراق کمروں میں بکھرے ہوئے تھے, ان کو یکجا کیا گیا اور اس کو شائع کیا گیا. اس ڈائری کے خواتین و حضرات کم از کم 100 زبانوں میں ترجمے ہوئے, اور وہ اتنی پاپولر ہے کہ یورپ کا ہر بچہ جو ہے اس میں وہ ڈائری پڑی ہوئی ہے, این فرینک ڈائری. اب عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے. میں جب وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے کہ بھئی بہت عرصہ پہلے گیا تھا, اور وہاں این فرینک فاؤنڈیشن کے لیے میں نے چندہ بھی دیا کہ کوئی ویلفیئر کا کام ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد فلسطین جو ہے وہ جلنے لگا, اس کے دیہات اجڑنے لگے, اس کے جو زیتون کے باغات تھے وہ ختم ہو گئے, اکھاڑ دیے گئے. پورے کے پورے گاؤں جو تھے ان کو خالی کروا لیا گیا. میں انشاءاللہ فلسطین کے حوالے سے بھی ایک گفتگو کروں گا, لیکن یہ بعد کی بات ہے. تو فلسطین کے ہی حوالے سے جب آپ این فرینک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چلیے دور کہاں جانا. یہ جو غازہ پہ بمباری ہوئی تھی, اسرائیل نے کی تھی, بہت دن جاری رہی, اس دوران وہاں پہ بہت سارے بچے بھی ہلاک ہوئے. اور نیو یارک ٹائم نے فرنٹ پیج پہ 66 بچوں کی تصویریں دیں فرنٹ پیج پہ, اور وہ اتنے خوبصورت بچے ہوتے ہی خوبصورت ہیں, لیکن وہ سارے 12-14 سال کے, 13 سال کے, 9 سال کے, ان کے نام درج تھے, اور یہ لکھا ہوا تھا یہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. میں کمپوزر بننا چاہتا ہوں, میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں, میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. اور سارے بچے ہلاک کر دیے گئے. ہر بچے کے اوپر ہم ایک میوزیم بنا سکتے تھے, لیکن کون ہے جو بنائے. ادھر انہی کھنڈروں میں سے جو ملبہ تھا وہاں پہ مختلف بچوں کی لاشیں ملی, اور ان میں زیادہ تر بچیوں کی لاشیں تھیں. خاص کوئی ایریا تھا, اور ان بچیوں کے بستے ملے, کتابیں ملے, اور کم از کم 3 بچیوں کی ڈائریز وہاں سے برآمد. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے بھی تقریباً انہی احساسات کا اظہار کیا جو این فرینک نے کی تھی, کہ باہر بمباری ہو رہی اور رات ہے اور بجلی نہیں آ رہی. اسرائیلیوں کو نہیں پتا کہ میرا فائنل ایگزام آنے والا ہے اور میں پڑھنا چاہتی ہوں, اور لائٹ نہیں ہے. تو کبھی کبھی میں سمجھتی ہوں یہ اچھی بات ہے کہ وہ بم نزدیک کہیں گرتا ہے, اس کی جو چمک ہوتی ہے روشنی سے, اس میں تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہوں. ایک اور بچی لکھتی ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں, وہ اسرائیلی بمباری میں مارے جا چکی ہیں, اور یہ مر چکی ہیں بچی, اور میں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہوں. اور خالہ کے میرے جو خالو ہیں ان کو بھی اسرائیلیوں نے ہلاک کر دیا تھا. وہ ایک چیک پوائنٹ پہ تھے, کسی نے, اور وہ شاید سن نہیں سکتے تھے, تو کسی نے چیلنج کیا کہ کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے نہیں ہوئے, ان کو گولی مار دی گئی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں واحد تو بچی ہوں, تو والدین تو چلے گئے, تو اسرائیلیوں کو کیا بیر ہے میرے ساتھ جو وہ یوں بمباری کر رہے ہیں. اس طرح درجنوں بچیاں تھیں. وہ ڈائریاں برآمد ہوئیں, ان میں کم از کم 3 ڈائریاں عرب ورلڈ میں وہ شائع ہوئیں, لیکن اس کو کسی یورپی ملک نے شائع نہیں کیا.
جس طرح اس کی 100 زبانوں میں ترجمے ہوئے تھے، کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہوا، اور وہ ڈائریاں گم ہو گئیں۔ ان کی ایک فرینک، این فرینک جو ہے وہ زندہ ہے۔ ہماری بے شمار این فرینکس جن کے نام تھے، ظاہرہ تھا کسی کا نام، فاطمہ تھا، نور تھا، وہ سب ہمیشہ کے لیے گمنام ہو گئی۔ کیوں؟ ہم ان کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ ان کو یاد کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اتنے آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ کیوں نہیں ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کے پاس ایک جواب ہے، اور جب تک آپ میں وہ قوت نہیں ہوگی، وہ انٹلیکٹ نہیں ہوگی، وہ ڈسپلن نہیں ہوگا، وہ کرپشن سے آپ کی دوری نہیں ہوگی، تب تک آپ کی این فرینکس جو ہے وہ مرتی رہیں گی، وہ گمنام رہیں گی، اور یورپ کی ایک این فرینک جو ہے وہ زندہ رہے گی۔ وقفے کا آغاز ہوتا ہے جناب۔ وقفہ ختم۔ کاروان سرائے کے پچھلے ایک پروگرام میں میں نے ویتنام کے میوزیمز کا سرسری حوالہ دیا تھا، تو وہ بہت اہم میوزیم ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے ان سے۔ مثلا ہنوئی میں ایک وار میوزیم، بہت بڑا میوزیم، اور بہت تفصیل ہے ویتنام وار کی اس میں، اور وہاں پہ وہ ٹینک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جو ویٹ کانگ، جو گریلا تھے نارتھ ویتنام کے، وہ رائڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے سائیگون کا وہ صدارتی جو پیلس ہے جس کے اندر امریکہ کا حامی صدر رہتا تھا، تو وہ ٹینک گیا تھا اور اس کے دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہوا۔ دیٹ واز دا بگننگ آف دا ڈیفیٹ آف امریکہ۔ چنانچہ اس ٹینک کو ویتنامیوں نے ایک نیشنل ہیرو کا درجہ دیا ہوا۔ ان کے جتنے بھی ہیروز ہیں اس میں اس ٹینک کا نمبر آتا ہے کہ وہ رشین ٹینک ہے، اور وہاں پہ وہ ڈسپلے پہ ہے، اور اس کو بالکل لوگ جا کے تو جھک کے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک جو انسانی ظاہر ہے کہ پہلو جو ہوتا ہے اس میں بہت درد انگیزی ہوتی۔ میں نے وہاں بہت سارے امریکنز کو دیکھا، اور ان دنوں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان میں کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ان کے بھی جو تھے عزیز و اقارب اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کیسی بیکار ایک جنگ لڑی۔ اب وہ پچھتاتے تھے، لیکن اب اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک تو وار میوزیم، ایک ہے ہو چی من ٹریل میوزیم۔ اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکن نے تمام راستے مسدود کر دیے تو انہوں نے ایک پورا ایک ٹریل بنایا تھا جو لاؤس وغیرہ سے ہو کے جاتا تھا، وہ ہو چی من ٹریل کہلاتا، پورا میوزیم اس کے۔ ایک اور جو بہت انٹرسٹنگ میوزیم ہے وہ B-52 میوزیم، کیونکہ ہنوئی پر بمباری کرنے کے لیے B-52 بامبرز جاتے تھے، اور ان میں جو انہوں نے گرا لیے، اور بہت سارے گرا لیے، یعنی سینکڑوں کے حساب سے، ان کا ایک وہ میوزیم تو نہیں، قبرستان، وہ گھاس اگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ ان کے ڈھانچے پڑے ہیں، اور وہاں پہ وہ گنیں بھی رکھی ہوئی ہیں جن سے ان کو شوٹ کیا گیا، اور ویتنامیز ان گنوں کے گلے میں وہ ہار ڈال کے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ہیروئنز ہیں۔ اسی طرح ایک پانی کی پتلیوں کا میوزیم ہے، اور وہ بھی جنگ کے حوالے سے ہی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے، جب میں نے ان سے یہ پوچھا کتنے آپ پہ ظلم ہوئے، اب امریکہ آپ کا بہترین دوست ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جنگیں تھیں، انہوں نے جیت لی، اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے، اور مستقبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم اس کے دوست ہیں۔ اسی طرح ہم بھی کچھ پچھلی جو تلخیاں ان کو بھلا لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آرمی میوزیم تو ہے، لیکن کیا 65 کی جنگ کا کوئی میوزیم ہے؟ کیا کشمیر کی جو اسٹرگل ہوئی اس کا کوئی میوزیم ہے؟ صرف اخباروں میں بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا، سپلیمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کشمیر ڈے منا لیا، تقریریں کر لی۔ جو میوزیم ہے وہ ایک پرماننٹ ڈسپلے ہوتا ہے۔ کیا 71 کی جنگ کا کوئی میوزیم ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم وار کی طرف سے ادب کی طرف آ جاتے ہیں، تو میں دیکھ نہیں سکا
لیکن جامعہ ملیہ دلی میں ایک گھر ہے، وہ ایک میوزیم ہے، اور وہ قرۃ العین حیدر کا گھر ہوا کرتا تھا، اور عینی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے اس کو میوزیم کا درجہ دے دیا۔ اس میں عینی کی کتابیں سجی ہیں، اس کے پین سجے ہیں، باقی ساری چیزیں وہاں پہ محفوظ ہیں۔ کیا ہم نے اپنے ملک میں کسی بھی مصنف کے گھر کو میوزیم کا درجہ دیا ہے؟ کیا منٹو کو دیا ہے؟ منٹو کا تو میں نے خود دیکھا کہ وہ تختی جو تھی وہ پھینک دی گئی تھی، جس کے اوپر سعادت حسن منٹو لکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک مطلب کہ ٹریڈر جو مافیا کے لوگ ہیں وہ پلازا بلڈ کر رہے تھے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہیلپ سے۔ ہم کرشن چندر کا میوزیم بنا سکتے ہیں، امرتا پریتم کا، بیدی کا، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ مثلا میں ہیمنگوے کے 2 گھروں میں گیا ہوں جو میوزیم ہے، والٹ وٹمن کے گھر میں گیا ہوں، امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، ایرونگ واشنگٹن جس نے ٹیلز آف الحمرا لکھی ہیں، اس کا گھر ایک میوزیم ہے۔ تو ہم اپنے جو بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، ان کے گھروں کے میوزیم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ممیاں کس طرح محفوظ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مصر جو ہے وہ ممیوں کا ہی ملک، اور وہاں پہ بہت ساری ممیاں ہیں۔ ممی سے مراد وہ امیاں یا وہ ممی وغیرہ نہیں، وہ جو مطلب لاشیں جن کو ہنوز کر کے رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کیونکہ ان کی سب سے بڑی جو آمدن ہے مصر کی وہ ٹورزم ہے، تو اس کو انہانس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قاہرہ میں میوزیم بنا، اور سنا ہے کہ دنیا کے بہترین میوزیمز میں وہ شامل ہے۔ اور جب ان ممیوں کو، جو مختلف فرعونوں کی ممیاں تھیں، ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا، تو آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، اور وہ شاہی بگیاں تھی، ہر ایک میں ایک ممی تھی، باہر اس کا سمبل وغیرہ بنا ہوا تھا، اس کا نام تھا، اور کو 12-14 وہ بگیاں پرانے طرز کی وہ آ رہی ہیں، آٹومیٹکلی وہ ڈریون ہے، اور قاہرہ کی سڑکوں کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح استقبال ہو رہا ہے رائلٹی کا۔ اور جب وہ ممیاں پہنچتی ہیں اس میوزیم کے، تو وہاں مصر کے صدر کھڑے ہوئے ہیں، اور گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ خصوصی انتظام ممیوں کے لیے تھا۔ تو انہی میں سے ایک ریمسز، آپ جانتے ہیں فرعون، وہ فرعون کوئی 20 سال پہلے بیمار ہو گیا۔ جی ہاں، اس کو پھپھوندی لگ گئی۔ فرعون بھی بیمار ہو سکتے ہیں، سمجھتے تو وہ یہی ہیں کہ ہم بالا ہیں، لیکن بیمار ہو سکتے ہیں، اور پھپھوندی لگ جاتی فرعونوں کو، لیکن وہ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ تو تحقیق ہوئی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ فرعون ہے، تو اس کو بچانا چاہیے۔ تو کس طرح بچایا جائے؟ معلوم ہوا کہ فرانس میں کوئی ہاسپٹل ہے جو پھپھوندی کا علاج کرتا ہے، اسپیشلسٹ، تو اس کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اسپیشل چارٹرڈ پلین گیا، اس میں وہ ریمسیز کی ممی تھی، اس کا پاسپورٹ بنوایا گیا، ڈیٹ آف برتھ بھی تھی، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی تھی، ID کارڈ بھی بنوایا گیا، اور جب پیرس ایئرپورٹ پر وہ اترا ہے تو اس کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا دیا گیا پروٹوکول، اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے۔ اب دیکھیں نا کہ فرعون جو ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی امپورٹنٹ رہتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ بریک، جس کو رکاوٹ کہتے ہیں، لیکن اس رکاوٹ کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ بریک ختم، رکاوٹ ختم۔ میوزیم آف انوسنس، کیسا حیرت انگیز نام ہے، یعنی معصومیت کا عجائب گھر۔ اورہان پاموک کا ناول ہے میوزیم آف انوسنس، اس پہ بنیاد کیا گیا۔ اورہان پاموک یاشار کمال کے بعد ترکی کا سب سے بڑا ناولسٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں ادب کا نوبل پرائز بھی مل چکا ہے۔ میں نے ان کی پہلی کتاب جو پڑھی وہ تھی دا سنو، بہت امپریسو تھی، لیکن جس کتاب کی وجہ سے ان کو نوبل ملا وہ تھا مائی نیم از ریڈ۔ اور اس میں بنیادی جو خیال تھا، پرانے زمانے میں خاص طور پہ ٹرکی میں منیچر کا جو فن تھا وہ کمال پہ پہنچا ہوا تھا۔ اس میں کچھ منیچر بنانے والے جو لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کی کہانیاں بیان کی گئیں، اور اس کے اوپر بہت تحقیق اس نے کی۔ میں تو پاموک کو نہیں مل سکا، لیکن میرا بڑا بیٹا سلجوق جو ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی میں تھا، تو وہاں پاموک سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ تو پاموک نے اس لیے بھی سلجوق کو اچھی طرح وہ پیش آیا کیونکہ سلجوق کا نام بھی ٹرکش ہے، اور پاموک ظاہر ہے کہ ٹرکش تھا۔ تو سلجوق نے
پاموک کو بتایا کہ یہ جو مائی نیم از ریڈ میں آپ نے منیچر پینٹنگ کی بات کی ہے، تو ہمارے ملک میں بھی یہ فن جو ہے یہ بہت عروج پہ ہے، پہلے نہیں تھا۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے ایک ٹیچر تھے بشیر، اور بشیرہ بھی کہتے تھے، لیکن وہ استاد بشیر احمد تھے، انہوں نے ریوائیو کیا اور لوگوں کو لائے کہ آؤ اس فن کو سیکھو، کیونکہ مشکل فن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے بال جو برش ہوتے ہیں وہ گلیریوں کے بالوں سے وہ تراشے جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے MCA کے بچے اور بچیاں باغ جناح میں گلیریوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ چنانچہ ان کے شاگردوں میں مثلا شازیہ سکندر، the most expensive پاکستانی آرٹسٹ، امریکہ میں رہتی، راشد رانا ہے، اور عمران قریشی ہے، ان کی بیگم ہے عائشہ، تو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے آج انٹرنیشنل سین پر ہیں۔ تو پاموک بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے، ان کی تفصیل چاہیے، تو سلجوق نے بعد میں ان کو بھیج دی۔ بہرحال یہ جو ناول ہے میوزیم آف انوسنس جس کا نام ہے، پاموک کا کہنا ہے کہ یہ پہلو بپہلو اس کے میوزیم کا جو کانسیپٹ تھا وہ میرے ذہن میں آتا گیا کہ وہ بھی میں نے قائم کرنا ہے، اور میں نے جو رقم مجھے ملی تھی یہ نوبل کی، اس میں سے ساری رقم میں نے اس کو قائم کرنے میں صرف کر دی۔ اب وہ میوزیم کیا ہے؟ میوزیم آف انوسنس کی ہیروئن کا نام ہے افسوں، مجھے بہت خوبصورت نام لگتا ہے افسوں۔ تو وہ اور اس کا جو مرکزی کردار ہے، ان کے درمیان ایک لو افیئر ہے، محبت ہے، اور وہ نہیں مل پاتے، وہ لمبی کہانی ہے، لیکن آخر میں افسوں جو ہے وہ ایک ٹریفک کے حادثے میں ماری جاتی ہے، اور تب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی محبوبہ کے حوالے سے ایک میوزیم قائم کروں گا۔ تو وہ چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیتا ہے جو اس سے اس کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ منسلک، اور چیزیں کیا کیا ہیں جو اب میوزیم آف انوسنس میں ڈسپلے پر 2500 سگریٹ بٹس ہیں، سگریٹوں کے ٹوٹے۔ وہ خاتون جو تھے سگریٹ بہت پیتی، چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ ہر جو ٹکڑا ہے اس میں ایک الگ کہانی ہے، کسی کے اوپر اس کی لپسٹک ہے، کسی کے اوپر وہ زیادہ پچکا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا لباس ہے، وہ گھڑیاں ہیں جن پہ ٹائم دیکھتے تھے، انہوں نے ریکریٹ کیا ہوا ہے وہ فلیٹ جہاں پہ وہ ملتے تھے، یہاں تک کہ جو واش روم ہے پرانے طرز کا۔ اس کے بعد وہ فلمیں جو دیکھتے تھے، اور فلموں کے جو ٹکٹ تھے اس زمانے میں، جو پولیٹیشین تھے، یہ سارے استنبول میں یہ چھوٹا سا میوزیم ہے، یہ اس نے خود بنایا، اور وہاں پہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اس میوزیم میں جو خاص کشش نظر آتی ہے، میں اس کا اقرار کروں، وہ یہ ہے کہ میری عمر کے جتنے بھی بابا لوگ اگر کبھی وہ عشق میں مبتلا ہوئے، اگر ہوئے، اور عشق عام نہیں، عشق خاص، اور عشق خاص کیا ہوتا ہے وہ جن کو ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عشق خاص کیا ہوتا ہے، تو ان کے دل میں خیال آتا ہے اس میوزیم کو دیکھ کے کہ اگر ہم اپنے عشق خاص کو یاد کرنے کے لیے ایک میوزیم بناتے تو اس میں اس کی کیا کیا چیزیں رکھتے۔ مثلا افسوں جو ہے پاموک والی، اس کا ایک جھمکا بھی وہاں پہ پڑا ہوا جو وہ بیڈ میں بھول گئی تھی، وہ اس کو بھی پرزرو کیا گیا۔ تو وہ جو بابا لوگ ہیں ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کوئی زرد لباس آتے ہیں، کوئی خاص خوشبو آتی ہے جو صرف عشق سے مخصوص ہے، یا وہ زیور آتے ہیں، جوتیاں آتی ہیں، وہ فلمیں آتی ہیں، یا وہ گانے جو سنتے تھے وہ آتے ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ ہر سینسٹیو آدمی جو ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کاش میں بھی اپنے عشق کو یادگار بنانے کے لیے ایک میوزیم بناتا۔ چلیے یوں سمجھ لیجئے کہ زیور خاص طور پہ، کیونکہ ہمارے ہاں خواتین زیور بہت پہنتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو لاکٹ ہے جس کے اوپر کچھ نگ لگے ہوئے ہیں وہ اس کو ریکریٹ کیا جاتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاجیبیں بہت پہنتی تھی۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن پاجیب ضرور پہنیں گی، آتی ہیں تو چھن چھن کی آواز آنی شروع ہو جاتی۔ تو پائل جس کو کہتے ہیں، تو اس کی پائل اگر محفوظ کر لی جائے تو پائل تو پھر گیت گاتی ہے نا۔